اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پورا یقین ہے مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے. یہ بھی اپنے ناظرین کو خبر دیتے چلے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے. تو ایک طرف میل ملاقاتیں جاری ہیں, جوڑ توڑ جاری ہے, مشاورتی عمل جاری ہے, تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی جاری ہے. کابینہ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری بھی متوقع ہے. کابینہ سے منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہوگا. اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا. عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. عثمان, اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل, قومی اسمبلی کا اجلاس میں ایک بار پھر حکومت کی جانب سے رد عمل دیکھنے کو ملا ہے, اور جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ صبح 11:30 بجے بلایا گیا تھا, اب اس کو ایک بار پھر ٹائم جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے, اور شیڈول جو ہے وہ مؤخر کرنے کے بعد 3 بجے طلب کر لیا گیا. تو یہ اب واضح اشارے ہیں کہ اب قومی اسمبلی سے جو ہے وہ دن اتوار کے روز جو ہے 3 بجے اجلاس ہوگا, تو اس پہ اس کی باضابطہ طور پر منظوری لی جائے گی. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سینٹ کا اجلاس تھا اس کو بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے شیڈول میں بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہے, لیکن باضابطہ طور پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے, جو سرکولر بھجوایا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 11:30 بجے والا اجلاس اب کل دن. اچھا, اور سینٹ کا اجلاس اب دوبارہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے عثمان؟ دیکھیں, جب تک کیبنٹ ختم نہیں ہوتی, وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ اس وقت بھی جاری ہے, وہ جب تک ختم نہیں ہوتا اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سینٹ میں جا سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ کل تک کی مہلت مزید مانگی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو صبح تک کی مہلت دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے. تو اب چونکہ اجلاس بھی جاری ہے اور یہاں سے اجلاس جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا کہ اس کی منظوری ہوئی ہے نہیں, لیکن چونکہ معاملہ صرف وفاقی کابینہ میں جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ کابینہ سے منظوری لی جانی ہے اس عدالتی اصلاحاتی پیکج کی, اس کی جو ہے باضابطہ طور پر منظوری جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا کہ سینٹ میں ابھی رات کو پیش کیا جائے گا یا کل دن تک اس کو اجلاس کو مزید مؤخر کیا. ٹھیک ہے عثمان, وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی جاری ہے, اس کی کہانی بھی بتائیے, کہاں تک پہنچے معاملات؟ جی دیکھیے, اب سے کچھ دیر پہلے چونکہ ابھی تمام ممبر جو ہیں وہاں شرکا موجود ہیں اور یہ اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے باضابطہ طور پر شروع ہوا تھا. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اسحاق ڈار نے باضابطہ طور پر شرکا ہے ان کو آگاہ کیا گیا, اور اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے بھی جو مشاورتی عمل جاری رہا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے جو سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل, ان کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا تھا, اور کیونکہ پیپر ورک جو ہے وہ سیکرٹری کیبنٹ کے تھرو کیا جاتا ہے تو یہ کبھی امکان ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد باضابطہ طور پر وفاقی کابینہ جو ہے اس مسودے کی منظوری دے دے گی, اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ حکومت اختیار کرے گی. اچھا عثمان, اور اس حوالے سے بتائے گا کہ جو کابینہ سے منظوری دی جانی ہے اب تک اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اور یہ اجلاس اب تک کہاں تک پہنچا ہے وفاقی کابینہ کا؟ دیکھیں, اس اجلاس میں جو شرکا ہیں ان کو بریفنگ یہ دی جا رہی ہے جو اس کے مسودے کے نکات ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے, کیونکہ 26 نکات کا جو مسودہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کا, اس کو اتفاق رائے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی مشاورت کے بعد فائنل کیا گیا تھا. تو ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی مسودے کو جو ہے اس کی وہ منظوری لی جا رہی ہے, کیونکہ اس بات پر اب اتفاق رائے ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کا بھی مظاہرہ کیا کہ حکومت بیک فٹ پر گئی ہے, انہوں نے جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو منظور کیا ہے. تو اب بچا کچھ نہیں ہے اپوزیشن کے پاس یا مولانا فضل الرحمان کے پاس مزید گنجائش نکالتے ہوئے حکومت کو کسی مشکل میں ڈالیں. تو اب یہ اشارے مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے, تو لگتا یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ رہی ہیں اور اتفاق رائے کے ساتھ قومی یکجہتی کے ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس کو کرنا ہے, کیونکہ آئینی ترمیم ایک ایسا معاملہ ہے جس کا معاشرے کے اوپر اور قوموں کے اوپر مثبت اور منفی جو اثرات آتے ہیں. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے حکومت جو ہے وہ اتنے دن لگائے ہیں, اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, مشاورتی عمل ہوا ہے, بہت سارے اجلاس جو ہیں وہ مؤخر کیے گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اتفاق رائے پیدا کیا گیا. تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد یہ 26 نکات کا جو مسودہ تیار کیا گیا تھا اس کے اوپر اتفاق رائے اب کابینہ میں کیا جا رہا ہے, اور آگاہ کرنے کے بعد باضابطہ طور پر کابینہ کے جو ارکان ہیں ان سے منظوری لی جائے گی, اور اس کے بارے میں میڈیا کو بھی باضابطہ طور پر. ٹھیک ہے عثمان, جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, تو اب بتائیے گا, مولانا نے تو 1 دن کا وقت مانگا اور پی ٹی آئی نے منڈے تک کا وقت مانگا ہے, تو کیا لگتا ہے معاملہ کل تک نمٹ جائے گا یا پھر منڈے تک بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جو ہمیں اطلاع دی گئی ہے وہ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز تک یہ معاملہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا جائے گا, اور چونکہ اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے
اس میں وہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہے. تو چیف جسٹس کی تعیناتی جو حکومت نے پلان بنا رکھا ہے اس کے مطابق 3 دن پہلے، یعنی کسی سابق چیف جسٹس کے مدت ختم ہونے سے 3 دن پہلے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرنا ضروری ہے. تو حکومت کے پاس اب دن بہت تھوڑے ہیں. 24 تاریخ سے 3 دن پہلے جو ہے یہ نامزدگی جو ہے وہ باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے کر دی جائے گی. تو اس لیے اب یہ کبھی امکان ہے کہ یہ اتوار کے روز ہی مکمل کر لیا جائے گا اور اس سے آگے حکومت شاید نہیں جائے گی کیونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. اور حکومت کو اس وقت مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ہے. ان کو پی ٹی آئی کی یا اپوزیشن سے کوئی لینا دینا نظر نہیں آ رہا. اس لیے وہ ترلے بھی جو کر رہے ہیں، جو مطالبات بھی تسلیم کیے جا رہے ہیں، تو وہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورتی عمل کیا جا رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اگر ایک پیج پہ آ گئے ہیں حکومت کے ساتھ تو پھر اب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ترامیم کو منظور کروانا. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کے روز یہ مرحلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور باضابطہ طور پر جس کے لیے اتنی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں وہ مسودہ جو ہے منظور کر لیا جائے گا. بالکل عثمان، آپ تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں. اس حوالے سے اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے اور ساتھ میں اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ بھی کیا. اس اجلاس میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل کیا گیا ہے، آج سپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان ہے، یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے قبل رہائش گاہ کے مناظر دکھا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان رہائش گاہ سے باہر آ چکے ہیں. پریس کانفرنس کرنی ہے، مشترکہ پریس کانفرنس کرنی ہے. جو طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں آج پورا دن، ان ملاقاتوں کے حوالے سے بتانا ہے. اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیے. آپ کو اس وقت مناظر دکھا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس وقت مشترکہ پریس کانفرنس کے لیے باہر آ چکے ہیں. ایک طویل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر پر، ان کی رہائش گاہ پر. اور بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج کو اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے ترامیم اور جو پوائنٹس جو انہوں نے مولانا کے سامنے رکھے ہیں، مولانا نے اس سے اتفاق کر لیا ہے. مطمئن نظر آ رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے تو وہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. طویل مشاورت کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی بل پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا، اور پھر بعد میں لاہور آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا. اس پر طویل مشاورت ہوئی، بات چیت ہوئی. جو ابتدائی مسودہ تھا اور جس کو ہم نے مسترد کر دیا تھا، ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا، حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا. اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نقطہ موجود نہیں ہے. اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے 1 مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیے رکھا.
ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیش رفت ہوتی رہی ہم نے اس پیش رفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا۔ آئینی ترمیمی بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری ڈرافٹ تیار کر لیا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی۔ ہر چند کہ ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی، تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا اور مثبت رویے کا جواب تھا۔ میں ان کو شکر گزار ہوں اس حوالے سے۔ اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلی ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا۔ مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے۔ ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انت تک محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے 1-2 مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو آئینی اصلاحات ہونے جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مثبت انداز میں جواب ضرور دیں گے، جبکہ ان کے تمام اعتراضات، ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دے، اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے تو مولانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا، اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے، میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئی خود پیش کرے، اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں مگر جو اپوزیشن کے
सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तफाक राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तफाक राय से, सियासी इत्तफाक राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखते थे, 2 दफा आए, तवील अरसा बैठे, हमदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स लैक के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही पीटीआई के बातचीत होती रही? पीटीआई का तो हम तो आइन मुलाकात हुई होंगी जी, मुलाकात मेरा पीटीआई के साथ तो साहब जो अपोजिशन इंटरेक्शन से नहीं ये हुआ। कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा, क्या ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफा यहाँ पर आए, वजूहात क्या है, क्यों जरूरत पेश आई? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों की इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूं और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूं, और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मुस्लिम लीग नवाज के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करे, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम बढ़ जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उठाया जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई लोग उठाया जाए? अगर मैं उठाए हुए लोगों जी 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 प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर अब कोई एतराज नहीं है, पूरा यकीन है मौलाना फजल रहमान पीटीआई को कायल कर लेंगे, उम्मीद है कल हम मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। तो आपको बता, उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश करने की दरखास्त का भी उन्होंने जिक्र किया। तो आपको बताया, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई मुतनाज़ नुक्ता नहीं, जिन नुकात पर एतराज किया हुकूमत ने उनसे दस्तबरदारी पर आमादा हो गई, मुझे कल बानी पीटीआई का जवाब मिल जाएगा, मौलाना फजल रहमान ने ऐसा भी कहा। आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई